دیکھیے اردو کے میں جو چیزیں لکھی گئیں، میں تبذات کی بات کر رہا ہوں اور تراجم کی، وہ تقریباً ساری قابل ذکر ان 32 صفحات میں 6 جلدوں میں آ گئی ہیں، یا پھر کارپیٹ صاحب اور آپ کے میرا ہندوستان اور رودر پریاگ، یہ جو یا شکار اور آصف، جی ان جی کتابوں میں، کیونکہ اگر ہم شامل کر لیں تو 12 کتابیں بنتی ہیں، اور 2 ابھی آئیں گی تو 14 کتابیں، یہ تمام اردو کا تو اس میں محفوظ تقریباً ہو چکا ہے، قابل صحیح، ذکر. بلکہ ایک لیکن کتاب اس میں اگر جسیم اگر صاحب کی بھی شامل کر لیں 15 ہو جائیں گی. 15 ہو جائیں گی، جس پہ آپ ان دنوں ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں، بہت صحیح. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ وہ کتابی شکل میں بھی میں چاہوں گا کہ ہم اس کو لے بالکل آئیں. بالکل بالکل. لیکن یہ جو ترجمے ہیں نا، ترجمے، فرحت صاحب اگر سن رہے ہیں میرا پروگرام تو وہ یقیناً خوش ہوں گے اس بات پہ. یہ تراجم جمشید بٹ، خان صاحب جمشید بٹ کی کتاب بڑی دلچسپ ہے، کرنل شیر جنگ کی کتاب بڑی دلچسپ ہے، یہ ساری انگریزی کتابیں. پھر ریکلیکشنز ہیں جی سی ویک فیلڈ کی 50 ایئرز ریکلیکشن، اس کا میں ایک بھولی ہوئی داستان ماضی کے جھروکوں سے اپنی کتاب تھی، اس میں ایک مضمون میں نے شامل کیا تھا، ایک اس کا چیپٹر. یہ 3 کتابوں کے میں نے نام لیے، تو ہم ایک ترجیحی بنیادوں پہ ہم انشاءاللہ اس طرح جیسے ہم کریں گے، سننے والوں کو میں بتا رہا ہوں کہ دلچسپ جو ترین کتابیں ہیں ان کا انتخاب کر کے ان کی اردو، ان کے ترجمے پہ بالکل ہم کام بالکل، شروع کریں ان گے. کو ہم یہ ہمارا پریورٹی پہ ارادہ کریں گے. بالکل، ان کو ہم پریورٹی پہ کرنا چاہیں گے. ہے، ان کو پرائرٹی پہ کریں اس گے. جی حوالے سے جی. راشد صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے جن مترجمین کے نام لیے، مطلب وہ تو ظاہر ہے اپنی ایک کمال فن پہ تھے، تو آج جس طرح سے تھوڑا سا کسی حد تک جو ڈاؤن فال ہوا ہے اردو میں، تو آج اس معیار کے ترجمہ نگار ہمیں دستیاب ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں جی ہاں، یہ اچھا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں خوش قسمتی سے اس میں کچھ 1-2 نام ہیں ہمارے پیش نظر، ہم ان سے بھی بات کر سکتے ہیں. منصور قیسرانی ایک اچھے ٹرانسلیٹر ہیں، اور دیکھیے ٹرانسلیشن ایک فن ہے. اردو سے انگریزی میں، انگریزی سے اردو میں، جی جی اردو سے انگریزی تو ایک بہت دقت طلب چیز ہے، اس سے پورا انصاف کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں اتنا زیادہ علم بھی نہیں رکھتا، سچی بات ہے، اور وہ چیزیں. لیکن انگریزی سے اردو میں جو ہے، اس میں مولانا ظفر علی خان کا معیار اب اس معیار کا عام نہیں ہو سکتا. ان سے جو سیکھا وہ سیکھا ابن انشا صاحب نے. آپ آج ایک صاحب آئے ہوئے تھے امریکہ سے آئے ہوئے، وہ آج ملاقات کے لیے آئے 2-2.5 گھنٹے، اس میں شکاریات پہ بھی اور باتیں ہوئی اور بے تحاشا اچھا ترجمین کا بھی ذکر ہوا. تو میں نے ان کو اندھا کنواں نکال کے دکھایا، وہ کتاب جس کا جو ابن انشا صاحب نے، ابن انشا مرحوم نے ٹرانسلیشن اس کی ہے، ایڈگر ایلن پو کی کتاب ہے، وہ کہانیاں ہیں، اندھا کنواں. آپ اچھا پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ترجمہ کسے کہتے ہیں. وہ لیگیسی اور وہ ورثہ جو ہے وہ پورا منتقل ہوا مولانا ظفر علی خان سے چلتا ہوا ابن انشا. پھر ساتھ ساتھ شکاریاتی ادب اور جنرل ٹرانسلیشن میں مقبول جہانگیر تھے، جاوید شاہین تھے، یہ نام ہم پہلے لے چکے ہیں. اب یہ سب لوگ دنیا سے جا چکے ہیں. تو اب ہمارے پاس جو ہے وہ ایک قحط کی سی صورت ہے. اس میں منصور قیسرانی صاحب جیسے نام جو ہیں وہ آپ پڑھیں گے جب اس 6ٹھی جلد میں، 5ویں جلد میں قیسرانی صاحب کے تراجم ہیں، اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ایک اچھے مترجم ہے. صحیح. لیکن حقیقت یہ ہے، معاف کیجیے گا، کہ ہمیں شکاریاتی ادب میں ایک معیار یا بینچ مارک مقرر کر کے اسی لیول کا جو جس لیول پہ جاوید شاہین یا مقبول جہانگیر تھے، شاید ہمیں کسی کو ڈیولپ کرنا پڑے، یہ اس کو اس راہ پہ لگانا پڑے، اس کو بتانا پڑے کہ دیکھو یہ ایک تمہارے سامنے مثال ہے، یہ کہانی آپ پڑھیے اور اس طرح سے لے کے چلیے. ترجمے کا کہ وہ اس کی آپ روح میں اتر کے آپ دیکھیں، یہ نہیں کہ انگریزی زیادہ جملوں کی بھرمار ہو گئی. آپ کو اردو کے قالب میں کیسے ڈھالنا ہے، آپ کے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں، ان کو دی صحیح جا سکتی. تو یہ ہمیں خود یہ کام کرنا پڑے گا، ہمیں صحیح ایکسپلور صحیح. کرنا پڑے گا، ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا. ہاں، اتنا یہ آسان نہیں. یہ بالکل، یہ میں نے سوال اسی لیے پیش کیا کہ جو لوگ بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو بعد میں دیکھیں گے، ان کے علم میں ایسے لوگ ہیں جو کہ اچھا ترجمہ کر سکتے ہیں، تو وہ ہم سے بھی رابطہ کریں، آپ سے بھی رابطہ کریں، اور تاکہ یہ کہ ہمارے پاس زیادہ ریسورسز اویلیبل ہوں اور ہم کم وقت میں یہ کتابیں جو ہیں ٹرانسلیٹ کرا سکیں. تو اس حوالے سے ناظرین آپ کی سپورٹ ہمیں چاہیے ہوگی. ایک بہت خوبصورت کمنٹ آیا ہے ابرار احمد صاحب کو. انہوں نے لکھا ہے، راشد اور فصیح، اس گفتگو کا اور اس موضوع کا میرا پسندیدہ موضوع ہے. ساؤ کے آدم خور کو بنفس نفیس دیکھا ہے شکاگو میوزیم میں، اور حشمت سہیل صاحب کی باغ و بہار شخصیت سے بھی یاد اللہ ہے. جیتے رہیے. تو ابرار احمد صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں.
اچھا آپ اور سننے والے بھی اور فصیح بھائی آپ بھی یہ سن کے آپ کو اچھا لگے گا, بہت خوشی ہوگی کہ یہ ابرار احمد صاحب کون ہیں. میں آپ سے عرض کروں, مجھے نہیں پتا, میرا آج ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا, نہ ہی ان کو اس پروگرام کا پتا تھا, یا مجھے یہ نہیں پتا تھا. یہ ابن صفی صاحب کے صاحبزادے ہیں. جی جی, مجھے بھی یہی اندازہ ہوا تھا بالکل. ہمارے لیے ابرار بھیا ہیں. ان کی شکاگو میں رہائش ہے, اور صحیح. شکاریات کی 5ویں اور 6ٹھی جلد انشاءاللہ ان کے بھتیجے کے ساتھ ان قریب ان تک پہنچے گی. اچھا. یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو خاموش ایک پرستار ہوتے ہیں نا, خاموشی سے, اور تھوڑے تھوڑے عرصے بعد پھر وہ ایک دعائیہ کلمات سے ہمیں نواز دیتے ہیں, پھر ایک دم حوصلہ بڑھ جاتا ہے. تو شکاریات کے ہی از این آرڈنٹ فین, اور بڑی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. صحیح صحیح. بہت شکریہ جناب اس اچھا, فورم سے. ایک ابرار کامنٹ بھائی, اور بہت اچھا آیا ہے, آپ بھی اس کے اوپر اپنی رائے دیجئے گا. یہ عمیر خان صاحب ہیں, انہوں نے لکھا ہے فروری 1992 سے 1996 کے وسط تک محمد جسیم خان, جن کی شکاریات کتاب سے کہانیاں جلد ششم میں شامل ہیں, ان کی ہفتہ وار کہانی جنگ اخبار کے مڈ ویک میگزین میں چھپتی رہی ہیں. یہ تقریباً 150 سے زیادہ ہفتہ چھپی ہیں. اگر کسی لائبریری سے وہ حاصل ہو جائیں تو بہت اچھا ہوگا. یہ کہانیاں ان کی کتاب شکاریات سے بالکل ہٹ کر ہیں. اس حوالے سے آپ کی نالج میں ہے کچھ یہ چیز؟ نہیں دیکھیے, میں معافی چاہوں گا, بہت وسیع دنیا ہے ادب کی, اور جیسے عمیر جو ہیں, میں عمیر سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تاریخ ہمیں لکھ کے فیس بک میسنجر پہ کہیں جو بھیج دیں, صحیح. تو میں پھر کسی سے کہہ کے یہ فائلز وغیرہ نکلواتا ہوں, خود جائزہ لیتے ہیں, اور انشاءاللہ اس کو پھر ایک کچھ چیزیں مجھے ملی ہیں, میں سمجھتا ہوں شکاریات کی شاید 7ویں جلد کا سلسلہ بن جائے, کوئی 300-350 صفحات کا, اگر یہ چیزیں ہم اس میں ساری شامل کر لیں. یہ بہت قیمتی صحیح. معلومات ہے, میں بہت شکر گزار ہوں, اور انتظار رہے گا مجھے یہ بالکل, ہمیں ان کا لکھ یہ بھیجیے کمنٹ تو گا. موجود ہوگا ہمارے فیس بک پیج پہ. میں الگ جی سے آپ بہتر کو ہے, اس کو بھیج بھی دوں گا. میں الگ سے آپ کو یہ نہیں بہت بھجوا بھی دوں مناسب گا. ہے, بہت مناسب ہے. یہی دیکھیے, ایک شمس الرحمان الوی صاحب ہیں, بھوپال میں ہوتے ہیں, تو اشتیاق الوی صاحب سے متعارف کرانے کا جو صحرا ہے, جو وہ ان کو جاتا ہے. میں تو یکسر لا علم تھا, اور میں بڑا یعنی ان کا شکر گزار ہوں, ان کا شکریہ بھی میں نے ادا کیا ہے. اور پھر ان سے رابطہ جب ان کے بیٹے سے ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ بھئی ہم نے ایک نئی دنیا جو ہے اس میں ہم نے قدم رکھا ہے. اشتیاق الوی صاحب کی کتابوں کی کیا بات. بالکل بالکل. تو اچھا, ایک اجازت دیں تو صرف آدھا منٹ لوں, تو یہ جی ایک جی ترجمے کی چاشنی میں نے لکھا ہے کہ یہ کوربٹ کی ایک کہانی کا ٹکڑا, یہ 4-5-6 سطریں اگر میں پڑھ کے جی, سنا بالکل 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 پڑھیے. دوں, میری نظریں اس پہ جمی ہوئی تھیں بڑے خاصے عرصے وقت سے. وہ لکھتا ہے کہ جاوید شاہین صاحب, جب سورج کا آخری شعلہ بھی پہاڑوں کی اوٹ میں چھپ گیا تو اس کے ساتھ کی وادی میں چہچہانے والے ہزاروں پرندوں کی آوازیں تھم گئیں. شفق گہری ہونے کے ساتھ ہی پہاڑی کے اوپر ایک الو بولنے لگا. چاند طلوع ہونے سے پہلے نیم تاریکی کا ایک چھوٹا سا وقفہ آیا. یہ وقفہ آتے ہی جھونپڑی کے مکین مردوں کی طرح خاموش ہو گئے. میں نے مضبوطی سے اپنی رائفل پکڑ رکھی تھی اور اندھیرے میں دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں پر زور دے رہا تھا کہ شیر میرے درخت کے نیچے سے گزرنے کے بجائے دور سے گزر کر اپنے شب والے شکار کے پاس چلا گیا. وہاں فقط ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھ کر وہ غصے میں آ گیا. وہ مدھم آوازوں میں گدھوں کو برا بھلا کہنے لگا جو اس کے شکار پر ہاتھ صاف کر گئے تھے. وہ 3-4 منٹ تک بڑبڑاتا رہا, اور پھر اس کے بعد خاموشی چھا گئی. چاندنی لمحہ بلمحہ تیز ہو رہی تھی. چند منٹ بعد چاند سامنے والی چوٹی پر کھڑا تھا. چاندنی میں بیل کی سفید سفید ہڈیاں چمک رہی تھی, مگر شیر کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا. شدت 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 احساس سے میرے ہونٹ خشک ہو گئے تھے. میں نے ان پر زبان پھیر کر انہیں نمدار کیا اور پھر آہستہ سے سیٹی بجائی. تو یہ دیکھیے, یہ ترجمہ ہے. صحیح کہہ یہ رہے ہیں, ترجمہ بالکل اب صحیح. آپ انگریزی میں, اگر آپ انگریزی میں یہی پڑھیں. جی ناظرین, ریکنیکٹ ہو رہے ہیں ہم راشد اشرف صاحب سے. جی جی جی, میری آواز آ رہی ہے جناب؟ جی جی راشد صاحب, بالکل آواز آ رہی ہے. ابھی آپ کا کیمرہ نہیں آ رہا ہے. جی ہاں, کوئی بات نہیں, وہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ دیٹ وینٹ آف سڈنلی, اور اچھا اچھا. اچھا, تو بس میں نے بات مکمل کر لی تھی, اور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ اس انگریزی سے اس کا موازنہ کریں تو آپ کو انگریزی میں یہ ادبی چاشنی تو نظر نہیں آئے گی.
صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. تو لفظی ترجمہ نہیں ہے. آپ ابھی ایک ہوں. کتاب میں دیکھ رہا تھا نصیر الدین شاہ کی آٹو بایوگرافی، وہ میں نے اٹھا کے دیکھی، پہلا پیج پڑھا، دوسرا پڑھا، اس کے بعد وہ کتاب رکھ دی. دل ہی نہیں کیا کہ میں اس کو دوبارہ آنکھ اٹھا کے بھی دیکھتا. ترجمہ تو صحیح. ڈکشنری سامنے رکھ کے بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن ترجمے میں جب ادبی چاشنی، اچھا ادبی چاشنی اور زیب داستاں کے لیے اپنی طرف سے کوئی چیز امبیڈ کر دینا، یہ دو الگ یہ الگ چیزیں. یہ بالکل الگ الگ. بالکل تو وہ بالکل. ایک پروفیشنل، ایک لٹریری ڈس آنےسٹی بھی ہے اور ایک پروفیشنل. ہوں. معاف کیجیے گا، میں آپ فرمائیے، میری بات مکمل ہو گئی جی. نہیں نہیں، بلکہ میں دیکھنے والوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ راشد صاحب کی جو پروفائل پکچر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسرور احمد صاحب ہیں، جن کا حال ہی میں وفات ہوئی ہے. اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. اور ان کے پاس جی آمین تقریباً آمین. انگریزی میں شائع ہونے والی جو ہے پچھلی ایک صدی کی تمام اہم کتابیں جو ہیں، شاید ساری ہی کتابیں ان کے کلیکشن میں موجود تھیں، اور انہوں نے ہمیں اجازت دی اور ہم آہستہ آہستہ ان کتابوں کو اسکین کرتے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ ان کے ترجمے کروا کر ہم ادیب آن لائن میں بھی شائع کریں گے، اور راشد صاحب کے ساتھ مل کر ان کو ہم روایتی طرز پہ بھی پبلش کریں گے. اچھا راشد صاحب، گفتگو سمیٹنے سے پہلے بس ایک مجھے اپنا آپ کو ایکسپیرینس بتائیے گا، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اب شاید شکاریاتی ادب اتنا مقبول نہیں ہے لوگوں میں، پڑھنے والوں میں، کیونکہ وہ جنریشن آگے بڑھ گئی ہے. تو آپ کا اس حوالے سے، آپ نے ماشاءاللہ 7 مجموعے اس میں مرتب کیے، اس میں آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا ہے؟ دیکھیے ایکسپیرینس بڑا حیرت انگیز رہا ہے. 2015 میں شکاریات کی ناقابل فراموش داستان کی جلد اول آئی، پھر ایک طویل عرصہ آیا، اس میں کچھ لوگ ہمارے قریب آئے اور انہوں نے کہا، رابطے میں آئے اور یہ کہنا شروع کیا گاہے گاہے کہ بھئی اور چیزیں بھی دیکھیے، اس میں خاصی گنجائش ہے، اس کو ایکسپینڈ کیجیے. اچھا پھر 2019 میں یہ کام کر پایا کہ دوسری جب شکاریات کی جلد دوم آئی، ایکسپو سینٹر کی انٹرنیشنل بک فیئر سے محض ایک دن قبل، بلکہ شاید اسی دن، اور مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ اس دن چونکہ اس کو فیس بک ہم نے اناؤنس کر دیا تھا، کوئی 50 نسخے اس کے محض 2 دنوں میں وہ جتنی اویلیبل تھیں وہ سب ختم ہو گئی. بعد میں کچھ لوگوں کو واپس جانا پڑا کیونکہ ایکسپو کے بعد پھر وہ، مجھے وہاں سے ایک چیز کا ادراک ہوا، احساس ہوا کہ لوگ پسند کر رہے ہیں، لوگ چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں. اچھا پھر فرمائش آنی شروع ہوئی کہ بڑا اچھا آپ نے کام کیا، لیکن سیارہ ڈائجسٹ اور اردو ڈائجسٹ پر بھی ایک نظر ڈالی. اچھا میں نے 2019 کی شدید سردیوں کے دنوں میں کراچی میں سردی ویسے تو نہیں ہوتی، لیکن ان دنوں بڑی غضب کی ٹھنڈ پڑ رہی، تو میں نے صحیح. کوئی ایک ہفتہ بے دل لائبریری میں گزارا. اور وہ ہمارے کئی لوگ، شاید میں یہ سمجھتا ہوں پروگرام ان میں سے ایسے لوگ ہوں شاید جو جانتے ہوں، بے دل لائبریری کے جو انتظام دیکھتے ہیں محمد زبیر صاحب، بڑے نفیس انسان ہیں. ان کی مدد سے، ان کے تعاون سے 5-5 6-6 گھنٹے بلا مبالغہ میں، اور چائے کا کپ ہر 1 گھنٹے بعد میرے سامنے زبیر صاحب کی طرف سے رکھا ہو. تو ایسا انہماک، پھر اس کو علیحدہ کرنا، اور چیزیں کیا میرے سامنے آ رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی خزانہ میرے سامنے آ رہا، وہ کیفیت ہی کچھ اور تھی، جیسے بلا مبالغہ. اچھا پھر صاحب کیا ہوا کہ 5-7 دن کی کڑی محنت کے بعد، ان دنوں آفس سے چھٹیوں پہ تھا تو وہ چھٹیاں اس کی نظر ہوئی، ان کو علیحدہ کیا، پھر ان کے فوٹو اسٹیٹ کاپی کروائی جا کے، اس میں بھی وقت لگا. اس کے بعد کمپوزنگ کا مرحلہ، پھر اس کے بعد پروف ریڈنگ کا. یہ بڑی کڑی محنت، 3rd اور 4th والیوم کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن اس کا صلہ ایسے ملا کہ جب 6 اور 5ویں کی تعداد کا تعین ہو رہا تھا اٹلانٹس کے ساتھ، ہمارے فاروق بھائی کے ساتھ، فاروق احمد صاحب کے ساتھ، تو میں نے کہا صاحب آپ ذرا دیکھیے کہ کیا اسٹاک انوینٹری آپ کی کیا کہتی ہے. تو پتہ چلا کہ وہ تو بڑی تھوڑی سی تعداد میں 3rd اور 4th والیوم رہ گیا. تو وہ ان کے لیے بھی ایک سرپرائز تھا، میرے لیے بھی ایک تھا کہ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اب پھر مارکیٹ فیڈ بیک، پھر واقعات جو فاروق صاحب کی زبانی مجھے پتہ چلتے رہے تھے. ایک صاحب کا فون آیا کہ والد صاحب کو چاہیے، رات کے 10:30 بج رہے تھے. انہوں نے کہا صاحب آفس تو بند ہو چکا ہے. تو کہنے لگے نہیں، پھر مجھے تو فوراً چاہیے. اچھا سب، میں اگلے دن پھر وہ صبح آفس کھلا اور وہ موجود وہاں پہ تھے اور وہ لے کے گئے. اس طرح کئی واقعات انہوں نے ملتے جلتے سنائے کہ لوگوں نے جو فیڈ بیک اس قدر حوصلہ افزا آیا کہ پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ تو انہی لوگوں کی، دیکھیے یہ سب جو پڑھنے والے ہیں نا، یہ ان کی مستقل حوصلہ افزائی جو موجود ہیں آپ کے اس وقت پروگرام میں، جو تھوڑے سے لوگ موجود ہیں یہ، اور ان کے علاوہ جو سارے ہمارے جو ساتھ ہیں، تو ان کی وجہ سے پھر یہ 5ویں اور 6ٹھی جلد کا بھی یہ سلسلہ انہی لوگوں کی. اور آج آپ کے پروگرام سے مجھے لگ رہا ہے کہ عمیر صاحب نے جو یہ جسیم صاحب کا بتایا ہے، تو جی جی اب اس پہ ہم کمر کس لیتے ہیں، اور یہ خدا جی ہاں کرے کچھ بالکل. حالات بہتر ہو جائیں. انہوں نے کچھ اور کمنٹ بھی بھیجا ہے، آگے تفصیل کچھ بتائیے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. ابرار صاحب بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں اس بہترین گفتگو کو سننے کا موقع دیا.
تو یہ سوال میں نے جو آخری آپ سے پوچھا، اس کو پوچھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اوور دی پیریڈ آف ٹائم بہت سارے جو ہے نا ہمارے یہاں ایک مسکنسیپشن سے پھیل گئے. تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جیسے شکاری ادب پڑھنے والے اب نہیں رہے اس طرح سے، لیکن جیسے آپ نے جواب دیا کہ جس طرح سے آپ کی کتابوں کی پذیرائی ہوئی ہے، یہ چیز یہ بات ثابت کرتی ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ اچھا ادب جب آپ پڑھنے کو دیں گے، ایون ٹو دا ینگ جنریشن، جو اب ینگ لوگ ہیں، جب وہ پڑھیں گے تبھی تو شوق پیدا ہوگا. تو اسی حوالے سے جو ہے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اور آپ بھی کوشش کر رہے ہیں، اور تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ یہ اس میں آپ بھی آگے بڑھیں، اپنا حصہ ڈالیں، جو انفارمیشن ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اور جس طریقے سے بھی ہم تک وہ انفارمیشن پہنچ سکتی ہے، ہم کوشش کریں گے اس کو جلد از جلد کتابی شکل میں بھی لے کر آئیں، ڈیجیٹل فارم میں بھی لے کر آئیں. احمد بھائی بھی آ گئے، احمد صفی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں دیر سے حاضری کی معذرت، مگر آنا ضروری تھا، موضوع ہی کچھ ایسا ہے. اور پھر شرکا. تو احمد صاحب کو بھی بتا دوں کہ اشمت صاحب تو ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکے. راشد بھائی کے ساتھ بہت اچھی گفتگو رہی ہے. اور صرف میں پروگرام ختم کرنے سے پہلے یہی کہوں گا کہ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، شکاریات کے موضوع کا واقعی اپنا ایک مزہ ہے. اور اس موضوع پر کافی کتابیں ادیب آن لائن میں شائع ہو چکی ہیں. جم کاربٹ کے تمام کتب کے تراجم، کینت اینڈرسن کی 2 کتابوں کے تراجم، تہوید علی خان صاحب کی کتاب کا ترجمہ، یہ سب شائع ہو چکا ہے. آنے والے دنوں میں جسیم خان صاحب، اشتیاق الوی، کرنل جان پیٹرسن کی کتابیں شائع کر دی جائیں گی. اور راشد صاحب کے 6 مجموعے زندہ کتابوں کی ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں. تو راشد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، وقت آپ نے دیا. اور میں یہ بھی بتاؤں بلکہ لوگوں کو کہ یہ صرف شکاری موضوع کی حد تک نہیں ہے. راشد صاحب سے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم بہت دلچسپ نشستیں رکھیں گے، اور ہر دفعہ راشد صاحب آپ کو جو ہے نا سرپرائز کر دیں گے. نہیں، بہت شکریہ. حشمت صاحب کو ہم نے بھی مس کیا. مجھے یاد ہے بس ایک چلتے چلتے دلچسپ مختصر بات، شکار اور ایسیب کی پروف ریڈنگ اس طرح سے ہوئی کہ شکاگو سے وہ کنیکٹ ہوتے تھے واٹس ایپ پر، اور ہیڈ فون لگا لیتا تھا میں، اور وہ کہتے تھے اچھا اب صفحہ نمبر 10 پہ آئیے، اب 15 پہ آئیے، دیکھیے یہ لائن نمبر یہاں یہ غلطی ہے. میں نے کہا صاحب پہنچ گئے، ٹھیک ہے کر دی، آپ فرمائیے. تو اس طرح سے ایک بڑی دلچسپ کوآرڈینیشن حشمت صاحب کے ساتھ شکار اور آصف کے دنوں میں رہی. اور بڑی محنت اس عمر میں ماشاءاللہ انہوں نے بڑے انوالو ہو کے، جبھی وہ ایک بڑا بے داغ قسم کا اور بڑا دلچسپ، بڑی اس کی پذیرائی ہوئی، لوگوں نے پسند کیا. جی بالکل مخلص انسان ہے، اور انشاءاللہ ان کو سے ضرور میں چاہوں گا کہ صحیح. گفتگو ان کی بھی لوگ سنیں آپ کے پلیٹ فارم سے. بالکل، انشاءاللہ ان کو اگلے کسی پروگرام میں اس کا ایک فالو اپ سیشن شکاریات پہ رکھیں گے ہم، اور مختلف کتابوں سے ایسے واقعات جمع کر کے پھر ہم اشمت صاحب کے ساتھ اس کا ڈسکشن کریں گے. راشد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے، وقت کی قلت ہے. جلد ایک اور نئے موضوع پر آپ کے ساتھ بات ہوگی، اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. خدا حافظ.